بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں ماری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کیونکہ جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور
اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دیتے ہیں تو سب کو برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ کو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اصل احساس ہے۔ ہم انسان بھی کتنے بے قدرے ہیں کہ جب گرمیاں گزر جاتی ہیں تو ہم انسان سائے دار درخت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔
मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाता है। जिंदगी का अपना ही रंग है कि दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, और जो गलती कर कर उस पर डटा रहे वो शैतान, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो है इंसान। इस दुनिया में मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, और ये नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो और मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि गौर से अज़ान की आवाज़ सुनने से ही दिल को सुकून मिल जाता है। जिस किताब में औरतों को पर्दे का हुक्म है, उसी किताब में मर्द को निगाह झुकाए रखने का भी हुक्म है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो, क्योंकि इख्तिलाफ शख्सियत को बयां कर देता है। इस दुनिया में ज़बानों के पीछे मत चलो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। इस दुनिया में एक नस्ल की गई जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है, और वहीं तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि इसका गवाह खुद अल्लाह ताला होता है। जब गुनाहों के बावजूद रब आपको इज्जत की नियामत मुसलसल दे रहा हो तो होशियार हो जाओ, और इस बात को याद रखो कि तुम्हारा हिसाब अनकरीब सख्त तरीन होने वाला है। बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्से के वक्त अपने जोश को मिटाता है। जिंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ है। कभी भी किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांधे मत रखना, क्योंकि आपका ऐसे करने से उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी। कश्ती भी बिल्कुल रिश्तों के जैसे होती है, क्योंकि जब तक छेद ना हो आराम से चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, क्योंकि कभी कभी आपको हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तकलीफ इंसान नहीं उनके लहजे देते हैं, और कभी कभी इंसान के अल्फाज एक हंसता बसता इंसान मार देते हैं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, इसलिए बस दुआ करो और अपने रब पर छोड़ दो। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है,
مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔
حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔